السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ہمارے نوجوان سی اے ہیں، یہ ایک فرد نہیں ہے، ان کی ایک پوری فورم ہے، ایک پوری جماعت ہے جن سے جمعیت کے ذمہ داروں نے گفتگو کی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری اس وقت گنجائش یہ ہے کہ میں کم سے کم 200 ٹرسٹ یا سوسائٹیز کو سنبھال سکتا ہوں، اور اگر اس سے زیادہ لوگ بھی ہمارے سے رجوع ہوں گے تو ہم دوسری فرم سے مدد لے کے ان کو بھی سنبھالیں گے۔ تو یہ جو نظام ہے حساب اور کتاب کا، یہ اتنا اہم ترین ہے اور اتنی ہی کم ہماری توجہ ہوتی ہے۔ حیرت کی بات ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کی سب سے بڑی آیت آپ سب جانتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، لکھ لو۔ لکھنا نہیں آتا، لکھنے والے کو بلا کے لکھ لو۔ یہ ہمارے لیے اتنی بڑی رہنمائی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی آمدنی اور خرچہ ہے اس کو لکھ لو، کیونکہ مدارس کے جو ذمہ دار ہیں وہ امین ہیں، وہ امت کے اور ان طلباء کے درمیان جو ٹرانزیکشن ہو رہا ہے اس کے لیے ایک برج ہے اور پل ہے، اور یہ ہمارے لیے نجات کا باعث بھی ہے اور ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ مسئلہ نازک ہے، آپ کئی روایتوں کو جانتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابہ جو میاسر صحابہ تھے، دولت مند صحابہ تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اتنے برس بعد جنت میں جائیں گے، یعنی ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے پاس بھی اس کی پکڑ ہے اور دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہے، اس لیے اس کو جب اللہ نے آسانیاں اور سہولتیں فراہم کر دی ہیں تو اس کو ہم اختیار کرتے ہوئے اس کام کو کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے ابھی سنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، بس ایک رجسٹر، یہ چھوٹی ڈائری رکھ لیجئے، جب بھی کوئی آمدنی ہے لکھ لیجئے، جب بھی کوئی خرچہ ہے لکھ لیجئے، سال مکمل ہونے کے بعد ان کے حوالے کر دیجئے، یہ لوگ اس کو سلیقے سے بنا دیں گے، آپ کا جو ہے حساب کتاب تیار ہو گیا۔ ہمارا جو مدارس میں نظام ہے، شفافیت ہے، ہم آمدنی اور خرچہ برابر لکھتے ہیں، لیکن حکومت کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حکومت کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، حکومت کو ان کے طریقے کے مطابق چاہیے، ان کے طریقے کے مطابق چاہیے۔ میں ایک مثال ابھی ذہن میں آئی، ہمارے حیدرآباد کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث ہیں، اشرف العلوم کے ناظم ہیں، اور کیا کیا ان کے مقام اور مرتبہ ہے آپ جانتے ہیں۔ لیکن جب ان کے ساتھ وہ جیل والا حادثہ پیش آیا تھا تو ان کا نام لکھا گیا دوسرے قیدیوں کے ساتھ، تو کوئی کسی کا نام لکھا، بھئی کیا تم پڑھے ہوئے؟ تو بولے میں 4 کلاس پڑھا ہوا، تو اس کو 4 لکھا انہیں، کوئی 6 لکھا، کوئی 5 لکھا۔ جب مولانا کا نمبر آیا، آپ کیا پڑھے ہیں؟ میں حافظ ہوں، میں عالم ہوں، میں محدث ہوں، میں مفسر ہوں، تو بازو لکھا ان پڑھ۔ تو آپ حکومت کی تعلیم حاصل نہیں کرے ہوئے، تو حکومت کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ مولانا نے خود سنایا۔ تو ایسے ہی اگر ہمارا حساب کتاب صحیح نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے طور پر لکھا ہوا کچھ بھی ہے لیکن حکومت کی نظر میں وہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے جو طریقہ بنایا ہوا ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اور جیسے بات آئی ہے رجسٹریشن کی، کہ ہمارا اگر ادارہ رجسٹرڈ ہے بہت بہتر ہے، نہیں ہے تو اس کی رجسٹریشن کروائیں، اس کو ٹرسٹ بنائیں یا سوسائٹی بنائیں۔ آپ وکلاء کی بھی ہمارے پاس ٹیم ہے، ان سے مشورہ کریں کہ بھئی سوسائٹی بنانے میں کیا فائدے ہیں اور ٹرسٹ بنانے میں کیا فائدے ہیں۔ ہمارے سی اے صاحب شاید یہ بات بھول گئے، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ سے اس کی وضاحت کر دی جائے کہ سوسائٹی اپنے ہی پیسے سے، اپنے ہی پیسے سے اپنا جو کام کرتی ہے تو وہ سوسائٹی ہے۔ مثلا ایک بلڈنگ ہے اور بلڈنگ کے فلیٹس ہیں، اب وہاں ایک سوسائٹی بن جاتی ہے، فلیٹس والے ماہانہ اس کا مینٹیننس دیتے ہیں اور وہ پیسے سوسائٹی اور بلڈنگ کے مینٹیننس میں، واچ مین کی تنخواہ میں، لفٹ کا اور اس کا جو لائٹ کا بل وغیرہ اس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو سوسائٹی اپنا کماتی ہے، اپنا خرچ کرتی ہے، اس کو سوسائٹی کہتے ہیں۔ باقی جب ہم لوگوں سے لیتے ہیں باہر سے چندہ تو اس کے لیے ٹرسٹ کا ہونا ضروری ہے، یہ ہمارے سی اے صاحب نے فرمایا تھا۔ تو اس کی بھی آپ تحقیق کر لیں اور اس پہ اطمینان کریں کہ بھئی ہم کو ٹرسٹ چاہیے یا سوسائٹی چاہیے۔ جب آپ یہ بنا لیں گے تو اور ایک بات یہ آپ سے فائدے کی انہوں نے عرض کی کہ جب ہم اپنا آڈٹ کروائیں گے اور سی اے سے ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا تو اس کے نتیجے میں آپ ریٹرن سبمٹ کریں، اور آپ حکومت سے جو مراعات ہم کو ہیں، جیسے 12A کی ایک اصطلاح آئی ہے،
12A کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر حکومت کی طرف سے کوئی آمدنی ہوتی ہے یا کسی اور راستے سے آمدنی ہوتی ہے، مدرسے کا کوئی مستقل آپ نے ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ کسی کو کچھ کرایہ آ رہا، کوئی وقف جائیداد ہے اس کا کرایہ آ رہا، تو جتنی آمدنیاں ہیں وہ آپ ٹیکس سے مستثنی رہیں گے۔ 12A اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ ٹیکس سے مستثنی رہیں گے۔ اور ایک اصطلاح یہ بیان کی گئی ATG، اگر آپ ATG لے لیتے ہیں گورنمنٹ کو اپلائی کر کے، یہ حضرات ہیں یہ دلائیں گے آپ کو سب پرمیشن، وہ آپ کو مل جاتا ہے، تو آپ کا جو معاون ہے، آپ کا جو چندہ دہندہ ہے، اس کو بھی پھر ٹیکس سے ایگزمپشن مل جائے گا، اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ 12A میں آپ کا فائدہ ہے، ATG میں اس کا بھی فائدہ ہے۔ تو اس کو آپ اپنے مدارس میں اور اپنے اداروں میں، اپنے ٹرسٹ میں رائج کریں گے تو اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کو یہ جو حکومت کے کارندے آتے ہیں، آپ کا ایک ایک چیز چیک نہیں کریں گے، صرف یہ کہ بھئی آپ کے آڈٹ ہیں کیا صاحب؟ ہے یہ صاحب، یہ آڈٹ ہے، یہ آڈٹ رپورٹ ہے، صرف رپورٹ دیکھنا ہے ان کو۔ رپورٹ آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، اور رپورٹ نہیں ہے تو ایک ایک تفصیل میں وہ جائیں گے۔ اس لیے یہ ہمارے مدارس کی ریڑھ کی ہڈی ہے مالیاتی نظام، اور اس نظام سے ہی ہماری نام یا بدنامی دونوں اسی سے ہیں۔ ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں اور دن رات کیا محنت کر رہے ہیں، اس سے وہ نام نہیں ہوتا یا اس سے وہ بدنامی نہیں ہوتی۔ جو اصل بدنامی ہوتی ہے وہ پیسے کی وجہ سے ہوتی۔ مال، ارے بھائی انہوں اتنا غبن کر دیے، انہوں اتنا کھا گئے، انہوں فلاں کرے، تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ اور حکومت کے کارندے بھی آگے یہ پوچھ رہے ہیں بھئی آپ کے پاس کیا ہے، آپ کا حساب کہاں، حساب کہاں ہے؟ ساری دنیا کی نظر مال پہ ہی ہے، یہ دنیا تو ہے ہی نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب کی نظر مال پہ ہی ہے، تو مدارس کے مال پہ ان کی نظر ہے، کسی اور پہ نہیں ہے، ہماری خدمات پہ نہیں ہے، ہمارے جو اس کے لیے مال بھی کیا مدرسے مشکل سے آتا ہے۔ ایک ایک سفیر اور چندہ کرنے والا جو محنت کرتا ہے، اس کے دل گردی سے پوچھیجئے۔ مجھے یاد ہے بچپن کی، ابھی یاد آئی بات، ایک بزرگ تھے مولانا پارا نخانی صاحب، انتقال ہو گیا، بڑا انہوں نے اصلاح کا کام کیا۔ تو انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ اگر کل قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے کہ سب سے پہلے کس کو جنت میں بھیجا جائے تو میں کہوں گا یہ مدرسے کے سفیروں کو بھیجو۔ یہ بیچارے بہت ٹھوکریں کھانے، رمضان میں لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، اطاعتیں کر رہے ہیں، تراویح، اعتکاف، اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اور مدرسے کا سفیر محسن رسید لے کے گلی گلی پھر رہا، تو بڑی قربانی ہے۔ تو یہ قربانی سے، جد و جہد سے، کوشش سے ہم مدرسے کے لیے مال لاتے ہیں، لیکن دنیا والے اور حکومت کو اس کا پتہ نہیں چلتا کر رہے ہیں کیا آپ۔ تو اس لیے جب یہ محنت کا جمع کیا ہوا سرمایہ، اس کو ہم صحیح طریقے پر ایک حساب کتاب میں، ایک سیریل میں لا لیں گے تو پھر ہم کو کوئی اس میں مسئلہ نہیں رہے گا۔ تو بہرحال یہ میں جو بات کہی گئی ہے اس کی تائید کے لیے یہاں پر حاضر ہوا تھا، اور جو ایک دو باتیں ذہن میں آ گئیں اس کو، اور آپ اس قرآن کی آیت کو ضرور اپنے ہر مرحلے پر مد نظر رکھیں جو اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ سب سے بڑی صورت، سب سے بڑی آیت، اس کا منشا یہی ہے کہ تمہارے کام میں سب سے ترجیح والی چیز یہی ہونی چاہیے کہ تم اپنے حساب کتاب کو لکھ لو، اور لکھنے والا نہیں ہے تو لکھنے والے کو بلا کے لکھا لو۔ یعنی وہ زمانے میں قرآن نے کہا تھا کہ آگے چل کے CA وغیرہ آئیں گے، ان سے استفادہ کر لینا اور اپنے حساب کتاب لکھ لینا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة